حي على الفلاح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العتمة فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل فقال خذوا مقاعدكم فأخذنا مقاعدنا فقال إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل. رواه ابو داود. امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن ابی داود کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا. حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنی چاہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مسجد میں تشریف ہی نہیں لائے، یہاں تک کہ رات کا آدھا حصہ گزر چکا، نصف شب جو ہے وہ گزر چکی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ نے فرمایا، نماز کے بعد آدھی رات گزر چکی، آدھی رات کے بعد آپ اپنے حجرے سے آئے، لوگوں کو نماز پڑھائی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے فرمایا کہ تم اپنی جگہ بیٹھے رہو. ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ پر بیٹھے رہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگوں نے نماز پڑھ لی اور وہ اپنے سونے کی جگہوں پر چلے گئے اور تم لوگوں نے نماز کا انتظار کیا، لہٰذا جب تک تم نے نماز کا انتظار کیا گویا کہ تم نماز کے ہی اندر رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھ کو کمزوروں کی کمزوری کا احساس نہ ہوتا اور بیمار لوگوں کی بیماری کا احساس نہ ہوتا تو میں اس نماز کو یعنی عشاء کی نماز کو آدھی رات تک مؤخر کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کے اندر متعدد باتیں اور مسائل معلوم ہوئے. اس میں سب سے بنیادی مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ عشاء کا افضل ترین وقت جو ہے وہ رات کا آدھا حصہ ہے. جب رات کا آدھا حصہ گزر جائے، رات نصف شب اور آدھی رات کا حصہ جو ہے یہ عشاء کی نماز کا افضل ترین وقت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر کمزوری کا احساس نہ ہوتا اور اگر بیماری کا مجھ کو خوف نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز اپنی امت کو اسی وقت یعنی رات کی عشاء کی نماز کے آخری حصے میں آخری وقت میں پڑھنے کا حکم دیتا. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام نماز کے لیے انتظار کیا کرتے تھے. اس سے مسئلہ معلوم ہوا کہ جو بھی مسجد کے اندر مقرر یا امام راتب ہے اس امام کے آنے تک مسجد میں اس کا انتظار کرنا یہ بھی مصلیوں کی ذمہ داری، مصلیوں کا فریضہ ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آدھی رات تک صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا. اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ جو امام مقرر ہے مسجد کے اندر، مسجد میں اس کے آنے تک امام کا انتظار کرنا یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی یہ سنت رہی ہے. اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ جو نماز پڑھانے والے ہیں، امام ہیں، ان کے لیے ان کو چاہیے کہ وہ پیچھے ٹھہرے ہوئے مصلیوں کا بھی نماز کے اندر خیال رکھیں. یعنی مصلیوں کے اندر اگر بڑے کمزور لوگ ہیں تو نماز پڑھانے والوں کے لیے اماموں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کمزوروں کا بھی نماز کے اندر خیال رکھیں. زیادہ لمبے قیام، زیادہ لمبے رکوع، زیادہ لمبے سجود نہ کریں کیونکہ ان کمزوروں کو تکلیف ہوگی. اور اگر کوئی بیمار ہے صف کے اندر کھڑا ہوا ہے اور نماز کے اندر نماز با جماعت ادا کرنا چاہتا ہے تو امام نماز پڑھانے والے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس بیمار کا بھی خیال رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ وقتدی باضعفہم، کہ مقتدیوں کے اندر جو سب سے کمزور آدمی ہے نماز پڑھانے کے لیے اس کمزور آدمی کا خیال کرتے ہوئے اجتماعی عبادتیں کرنی چاہیے. لہذا جتنی بھی اجتماعی عبادتیں ہیں ان اجتماعی عبادات کے اندر کمزوروں کا، ضعیفوں کا، بیماروں کا خیال رکھنا یہ بھی ایک امام کی ذمہ داری ہے. اس میں یہ مسئلہ معلوم ہوا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھنے کی افضلیت بھی معلوم ہوئی. اور اس میں ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ امام افضل وقت کی تلاش کرنے کے لیے وقت کو ٹال سکتا ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر جب آپ نماز پڑھتے تھے عشاء کی نماز اس وقت کو آپ نے ٹال دیا اور
آخر کے وقت افضل وقت کی انتظار میں آپ نے نماز کو ٹالا. اس سے مسئلہ ہمیں معلوم ہوا کہ افضل وقت کو تلاش کرنے کے لیے وقت کو ٹال کر نماز کو جو افضل وقت ہے اس کے افضل وقت میں پڑھا جا سکتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو پڑھنے سیکھنے سمجھنے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب